بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ تمام تعریف و توصیف اس اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کو، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شہنشاہت بھی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اس نبی محتشم پر، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کا وجود فرمایا۔ حمد و صلوات کے بعد معزز محتشم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آپ حضرات درس قرآن میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ آنے والی 10 محرم الحرام کو یہ سلسلہ اور یہ بیڑا اٹھائے ہوئے ہم اور آپ کو، یہ ہم اور آپ کی مشترکہ کوشش ہے۔ اس میں کوئی کسی ایک شخص کا رول نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں ہوتے تو ہم سنا نہیں پاتے، اور صرف آپ ہی ہوتے، کوئی سنانے والا نہیں ہوتا، تب بھی بات نہیں بن پاتی۔ لہٰذا آپ کی کوششیں رہیں اور ہم نے آپ کو اللہ کا قرآن سنایا۔ 10 محرم الحرام کو 3 سال مکمل ہو جائیں۔ آج میں نے اپنے استاد محترم کا ایک کلام لکھا جو کہ بہت ہی زیادہ میرے اپنے واقعات سے، اپنی زندگی سے ملحق ہے، تو چاہتا ہوں کہ نظم میں نہیں، نثر میں وہ اشعار میں آپ حضرات کے گوش گزار کروں۔ بہت دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ اور اپنا دل کا درد۔ میں جماعت رابعہ میں تھا، اور جماعت رابعہ کا طالب علم جو ہوتا ہے وہ صرف مولوی ہوتا ہے۔ جماعت رابعہ ہی سے میں نے اس درس قرآن کا آغاز کیا۔ وہ وقت مجھے یاد ہے کہ میں نے حضرت قاری ریحان صاحب کے یہاں سے اس کا آغاز کیا تھا، اور لوگوں کو اس جانب رغبت دلائی تھی کہ ہمارے مشائخ کا طریقہ ہے درس قرآن، ہمارے اکابر کا طریقہ ہے درس قرآن، اسے رائج ہونا چاہیے ہمارے گاؤں کے اندر۔ تو جناب شاہد بھائی بیٹھے ہیں، ان کے شہزادے سے سب سے پہلے بات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں بالکل ہم آپ کے سپورٹ میں رہیں گے، آپ اس کی شروعات کریں، اور ماشاءاللہ کافی حد تک انہوں نے ساتھ بھی دیا تھا۔ سبھی کا احسان ہے، جو بھی مشکلات درپیش آئیں ہم نے مل کر سب کا سامنا کیا، اور آج اس مقام پر ہیں کہ آپ حضرات سننے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں، گر پڑھ سکو تو پڑھ لو میری زندگی کی باتیں، گر پڑھ سکو تو پڑھ لو میری زندگی کی باتیں، کوئی اس سے خوبصورت میری داستاں نہیں ہے۔ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم نے یہ بیڑا کیوں اٹھایا ہے۔ واللہ یہ رب کا قرآن ہے اور یہ اس کی تفسیر ہے۔ ان دونوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، کوئی نام نمود، کوئی عزت و وقار مطلوب نہیں، صرف درد یہ تھا کہ اپنی قوم تک اللہ رسول کا پیغام پہنچایا جائے۔ ہم نے علم دین اس لیے نہیں پڑھا تھا، ہم مدرسے اپنے والدین کو چھوڑ کر اس لیے نہیں گئے تھے کہ ہم نے بڑا مولانا بن کر یا حضرت مفتی صاحب بن کر ہم نے لوگوں میں رعب جمانا ہے، یا کہیں امامت کرنا یا مدرسہ پڑھانا، واللہ یہ بھی مقصد نہیں تھا۔
کہ صرف امامتی کرنا ہے کہیں جا کر یا کسی مدرسے کو، بلکہ یہ مقصد تھا باہر نکلنے کا کہ میں کچھ بنوں تاکہ میں اپنی قوم کو کچھ بنا سکوں۔ اس سے پہلے بھی میں نے کچھ اشعار لکھے تھے، وہ اکثر سناتا رہتا ہوں۔ مٹا ڈالے ہیں جو بھی لفظ باطل کی جسارت نے، میں پھر خونے جگر سے وہ اجاگر کر کے چھوڑوں گا۔ پڑھاؤں گا، لکھاؤں گا، انہیں آگے بڑھاؤں گا، میں اپنے بچے بچے کو مجاہد کر کے چھوڑوں گا۔ حقوق اہل سنت کا تحفظ اپنی منزل ہے، میں اپنی قوم کے خانے برابر کر کے چھوڑوں گا۔ ضرورت پڑ گئی حق کو اگر میری شہادت کی، تو ایک دن جان بھی اپنی نچھاور کر کے چھوڑوں گا۔ گر پڑھ سکو تو پڑھ لو میری زندگی کی باتیں، کوئی اس سے خوبصورت میری داستاں نہیں ہے۔ کسی اور سے نہ پوچھو میری ہسٹری حقیقت، کسی اور سے نہ پوچھو میری ہسٹری حقیقت، میں خود ہی بولتا ہوں میرا ترجمہ نہیں ہے۔ کسی اور سے نہ پوچھو میری ہسٹری حقیقت، میں خود ہی بولتا ہوں میرا ترجمہ نہیں ہے۔ ایک فقیر بے نوا ہوں لیکن چراغ راہ ہوں، ایک فقیر بے نوا ہوں، کوئی حیثیت نہیں میری، مجھ سے بڑے بڑے علماء اکرام مفتیان نظام، میری کیا حیثیت؟ من دانم کہ من ہستم، میں جانتا ہوں کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے۔ اور کتنے قابل علماء اکرام یہاں موجود ہیں، میں ان کے بارے میں بھی جانتا ہوں، ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی میں نہیں ہوں۔ ایک فقیر بے نوا ہوں لیکن چراغ راہ ہوں، ایک فقیر بے نوا ہوں لیکن چراغ راہ ہوں، کوئی حاکموں کی بیٹھک میرا آشیاں نہیں ہے۔ میرے ساتھ گر ہے رہنا تو پھر کبھی نہ کہنا، میرے ساتھ گر ہے رہنا تو پھر کبھی نہ کہنا، کیوں میرے کارواں کا کوئی رہنما نہیں ہے۔ میرے ساتھ گر ہے رہنا تو پھر کبھی نہ کہنا، کوئی میر کارواں کا کیوں مہربان نہیں ہے۔ دشوار راستوں سے آگے کہیں ہے منزل، پہلے راستے دشوار ہیں پھر کہیں منزل کا مزہ چکھنا ہے۔ دشوار راستوں سے آگے کہیں ہے منزل، میری رہ گزر سے ملحق کوئی گلستاں نہیں ہے۔ جو آنا چاہیں آئے مگر یہ سمجھ کر آئے، جو آنا چاہیں آئے۔ ترانہ لکھا تھا ہم نے، حسینی ہوں حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک، تو اس میں بھی ہم نے یہ شعر لکھا تھا، فقط ہفتہ دو ہفتہ کا نہیں یہ سلسلہ جاری، مدرسے پاک کو پڑھتا رہوں گا آخری دم تک۔ اور اس میں ایک شعر لکھا تھا ہم نے کہ کمی ہو یا کہ ہو زیادت، مجھے ہے اس سے کیا مطلب، کمی ہو یا کہ ہو زیادت، مجھے ہے اس سے کیا مطلب، میں اپنے کام کو جاری رکھوں گا آخری دم تک۔ جو آنا چاہیں آئے لیکن یہ سمجھ کر آئے، جو آنا چاہیں آئے مگر یہ سمجھ کر آئے، میرے قافلے کی رہ میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ جو آنا چاہیں آئے مگر یہ سمجھ کے آئے، میرے قافلے کی رہ میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ یہ کیسے ہوگا کہ میں کسی ظلم پر نہ بولوں، اس میں مصلحت حضرت سے مت بولیے، یہ فتنہ اٹھ جائے گا۔ یہ کیسے ہوگا کہ میں کسی ظلم پر نہ بولوں، کیا بولنے کی خاطر منہ میں زباں نہیں ہے۔ یہ کیسے ہوگا کہ میں کسی ظلم پر نہ بولوں، کیا بولنے کی خاطر منہ میں زباں نہیں ہے۔ روئے زمیں پہ ہر سو ہو، روئے زمیں پہ ہر سو دین محمدی ہو، روئے زمیں پہ ہر سو دین محمدی ہو، ہر سمت گونجتی کیا اپنی اذاں نہیں ہے۔ میرے دشمنوں کو جا کر میرا فیصلہ سنا دو، میرے دشمنوں کو جا کر میرا فیصلہ سنا دو، در مصطفیٰ سے بہتر یہ جسم و جاں نہیں ہے۔ میرے دشمنوں کو جا کر میرا فیصلہ سنا دو، در مصطفیٰ سے بہتر یہ جسم و جاں نہیں ہے۔ اور چونکہ کوئی میرے شعر نہ سمجھ رہے، اس لیے استاد محترم کا مقطع پڑھتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں، آدھی صدی تو گزری، آدھی صدی تو گزری جیسے گزار دی ہے،
آدھی صدی تو گزری جیسی گزار دی ہے، تم مان لو کہ آصف اب نوجوان نہیں ہے، تم مان لو کہ آصف اب نوجوان نہیں ہے۔ بہت کچھ یہ اشعار آپ کو کہہ گئے ہیں، سمجھنے کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس درس قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس قرآن کے اندر آیت کریمہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، جو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے افعال و کردار کے ذریعے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر طرح طرح سے مظالم کے انبار لگا کر، جیسا کہ کفار مکہ خاندان بنو ہاشم کے انتقام اور لڑائی بھڑک اٹھنے کے خوف سے حضور کو قتل تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن طرح طرح کی تکلیفوں اور ایذا رسانیوں سے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگتے تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان کے ذریعے سے پریشانی دی گئی۔ کبھی آپ کو کاہن کہا گیا، کبھی ساحر یعنی جادوگر کہا گیا، کبھی شاعر کہا گیا، کہیں مجنون کہا گیا۔ ہر کوچے اور بازار میں زوردار پروپیگنڈا کیا گیا، آپ کے پیچھے شریر لڑکوں کا غول لگا دیا گیا، جو راستوں میں آپ پر بھتیاں کستے، گالیاں دیتے اور کہتے یہ دیوانہ ہے، یہ دیوانہ ہے، اس کا شور مچاتے۔ کفار مکہ آپ کے راستوں میں کانٹے بچھاتے، کبھی آپ کی مقدس اور نازک گردن میں چادر کا پھنڈا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو اللہ کو تکلیف دینا تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی کو اللہ کو تکلیف دے۔ یہ محبوب سے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب جو تجھے پریشانی دے وہ گویا کہ مجھے پریشانی دے رہا ہے، حالانکہ کسی کی حیثیت و اوقات نہیں کہ مجھے پریشانی دے سکے، میری ذات میں ذرہ برابر کمی کر سکے، کیا حیثیت ہے، میں نے پیدا کیا ہے ان کو، لیکن محبوب تجھے پریشانی دینا گویا کہ مجھے پریشانی دینا۔ اس لیے رسول کے ذکر کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنا ذکر فرمایا کہ جو تکلیف دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم بیٹھے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں آپ حضرات، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں، لیکن جب محبوب نے تلاوت کی تھی قرآن کی تو کیا ہوتا تھا؟ سنو، جب حضور قرآن کی تلاوت فرماتے تو کفار قرآن اور قرآن لانے والے جبریل اور قرآن کو نازل فرمانے والے اللہ کو اور آپ کو گالی دیتے اور گلی کوچوں میں پہرا بیٹھا دیتے کہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہیں جانے پائے، اور تالیاں پیٹ پیٹ کر، سیٹیاں بجا بجا کر اس قدر شور و غل مچاتے کہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ حضور جب کہیں کسی عام مجمع میں یا کفار کے میلوں میں قرآن پڑھ کر سناتے یا دعوت ایمان کا باعث فرماتے تو آپ کا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے چلا چلا کر کہتا تھا، اے لوگو یہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، تم لوگ اس کی بات نہ سنو۔ یہ تکلیفیں اٹھائی تھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ حضور ذوالمجاز کے بازار میں دعوت اسلام کا باعث فرمانے کے لیے تشریف لے گئے تو لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی۔ ابو جہل آپ پر دھول اڑاتا اور کہتا، اے لوگوں اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے معبودوں کے دین سے پھیر دے۔ یہ تکلیفیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائیں۔ تو جب تکالیف کا انبار لگا اور قلب اطہر پر ورم آیا، آپ رنجیدہ ہو گئے، تو اللہ نے آیت نازل فرمائی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اللہ کی اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے، ذلت کا عذاب۔ صاحب جلالین فرماتے ہیں کہ تکلیف دینے سے مراد یہ ہے کہ یصفون اللہ بما ہوا منزہ عنہ، اللہ کو تکلیف دینے سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے لیے وہ باتیں کہتے تھے
ان اوصاف کے ساتھ اللہ کو متصف کرتے تھے کہ جن سے وہ منزہ ہے، پاک ہے۔ اللہ کو تکلیف دینے سے مراد یہ ہے۔ اور ایک وجہ وہ جو میں نے ذکر کی کہ اللہ رب العزت کو تکلیف دینا بندہ دے ہی نہیں سکتا، یہ ذکر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ساتھ لاحق اس لیے کیا کہ گویا کہ تیری تکلیف میری تکلیف ہے، تجھے دکھ دینا مجھے دکھ دینا ہے۔ اور دوسرا جو صاحب جلالین فرماتے اس کا مطلب یہ ہے یصفون اللہ، یہ لوگ اللہ رب العزت کو موصوف کرتے تھے ایسی باتوں سے بما ہوا منزہ عنہ، جن باتوں سے اللہ منزہ ہے، بری ہے۔ جیسے من الولد، وہ کہتے تھے اللہ کا بیٹا ہے، والشریک، اور کہتے تھے کہ یقیناً اللہ ہی معبود ہے، لیکن ہمارے جو بت ہیں یہ بھی معبود ہیں۔ کس طرح سے کہ اللہ دنیا بنا کر تھک چکا ہے، اب وہ بیٹھ کر آرام کر رہا ہے، یہ جو اب نظام عالم چلا رہے ہیں ہمارے بت چلا رہے ہیں۔ یا یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے جو بت ہیں یہ اللہ رب العزت تک پہنچانے کے لیے ذریعہ ہیں، یہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کرائیں گے، اس لیے ہم انہیں پوچھتے۔ تو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، یا پھر اللہ کے لیے بچے کا تصور کرتے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ وَيَكْذِبُونَ رُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ تو یہ ہوا اللہ کو تکلیف دینا۔ تو کہا جو بھی اللہ کو تکلیف دے اس کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔ وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو حضرت صاحب صراط الجنان فرماتے ہیں یاد رہے اللہ اس سے پاک ہے کہ کوئی اسے ایذا دے سکے یا اسے کسی سے ایذا پہنچے، اس لیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کو ایذا دینے سے مراد اس کے حکم کی مخالفت کرنا، گناہوں کا ارتکاب کرنا، کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر صرف تعظیم کے طور پر ہے، جبکہ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دینے سے مراد خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا ہے۔ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، اسی طرح جس نے حضور کو ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ تو کہتے ہیں یاد رکھو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل شریف کو ہلکی نگاہ سے دیکھنا، یا کسی قسم کا اعتراض کرنا، یا آپ کے ذکر خیر کو روکنا، آپ کو عیب لگانا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے میں داخل ہے، اور اس قسم کے لوگ بھی دنیا اور آخرت میں عذاب اور لعنت کے مستحق ہیں۔ حضور نے جو فرما دیا اس میں چون اچنا کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کا فرمان حق ہے۔ اہل سنت کا تو عقیدہ ہے نا، زمین ٹل سکتی ہے، آسمان بدل سکتا ہے، حضور کا فرمان نہیں بدل سکتا، حضور کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ جو انہوں نے کہہ دیا وہ حق ہے، ان کی دعا باب اجابت سے جا کر ٹکراتی ہے، لہٰذا ان کا کہا ہوا کبھی بدلا نہیں جا سکتا۔ آگے فرمایا گیا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ جو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ تکلیف کس طرح دیتے ہیں؟ بغیر مکتسبوا، ان باتوں میں کہ جو انہوں نے کی ہی نہیں ہے، بے کیے انہیں ستاتے ہیں، بے کیے جو کام انہوں نے کیا ہی نہیں ہے ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو فرمایا گیا فقد احتملوا بہتانا عظیما، انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لے لیا ہے۔ جو مومنین کے لیے ایسی باتیں گڑتے ہیں جو انہوں نے کری ہی نہیں ہیں، جن کا ان سے تعلق ہی نہیں ہے، بس ایک گمان کے طور پر دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور بار بار ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ سوچ رہے ہیں ارے برائی چل رہی ہے ہماری، اور گمان کر لیا کہ یہ دونوں ہماری چغلی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو، اس لیے ان بعد الظن اسم، بعد جو گمان ہوتے ہیں نا وہ گناہ کے راستے کھول دیتے ہیں۔ بدگمانیوں سے بچو، صرف آئیڈیا کے طور پر کسی پر الزام نہ لگا دو۔ تمہیں معلوم ہے کتنی احتیاط ہے شریعت کے اندر۔ ایک بندہ ایسا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے دو لوگوں کو زنا کرتے ہوئے دیکھا، بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھا زنا کرتے ہوئے، قاضی کی بارگاہ میں جائے اور کہے قاضی صاحب
میں نے اپنی انہی آنکھوں سے 2 لوگوں کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ ان پر حد لگائیے. نہیں مانے گا قاضی. ابھی تجھے تیری گواہی جب تک قبول نہیں ہوگی جب تک تو گواہ نہیں لائے گا. تجھے 4 گواہ لانا ہوں گے، 4، پھر تیری. حالانکہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پھر بھی گواہوں. یہ دیکھو احتیاط شریعت کی. تو بے کیے کسی پر الزام لگانا یہ کتنی خطرناک بات ہے. تو فرمایا جو مومن اور مومنہ مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں اس معاملے میں بے کیے انہیں ستاتے ہیں، بے کیے جو کیا ہی نہیں ان پر انہیں بہتان باندھتے ہیں. فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، تو انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لے لیا ہے. اب میں اس کی تفریح کروں اس سے پہلے میں علامہ غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب سے کچھ باتیں کہ مومن کو تکلیف دینا کتنا خطرناک ہے اور مومن کے لیے اچھا گمان کرنا کتنا فائدہ مند ہے، اس پر میں تھوڑا بات کروں گا، اس کے بعد وضاحت کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی طرف ایسا اشارہ بھی کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہو. یہ حضور کا فرمان. ایسا اشارہ کرنے سے بھی حضور نے منع فرمایا کہ جس سے وہ ناپسند کرتا ہو. تو وہ جو چنگیاں لگائی جا رہی ہیں ان کا کیا بنے گا؟ وہ جو سامنے بیٹھ کے ذلیل کرا جا رہا ہے اس کا کیا بنے گا؟ وہ جو گلیوں میں چوراہوں پر بیٹھکوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے پر بھتیاں کسی جا رہی ہیں ان کا کیا بنے گا؟ ہمارے حضور کا واضح فرمان ہے ایسی اشارہ کرنے سے بھی حضور نے منع فرمایا جس سے بندہ ناپسند کرتا ہو. اور ایک اور فرمان سنو، فرمایا کسی مسلمان بھائی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے، کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے اپنی باتوں سے، یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں. ارشاد فرمایا اللہ مومن کی تکلیف کو ناپسند فرماتا ہے. ربی بن خیثم کا قول لوگوں کی 2 قسمیں ہیں، اگر تیرا مخاطب مومن ہے تو اسے ایذا نہ دے، اگر جاہل ہے تو اس کی جہالت میں نہ پڑ. بندے پر مسلمان کا یہ بھی حق ہے کہ وہ ہر مسلمان سے تواضع سے پیش آئے، تکبر سے پیش نہ آئے، کیونکہ اللہ ہر اتنانے والے اور تکبر کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے. یہ تو ہوئی مومن کو تکلیف دینے کی ملامت. لیکن اگر مومن کی اگر پشت پناہی کرے اور اس کا ساتھ دے، اس کی ہیلپ کرے، تو ہمارے آقا نے فرمایا میں نے ایک شخص کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا. تو عرض کی گئی یا رسول اللہ کس کو دیکھا؟ فرمایا جس نے مسلمانوں کے راستے سے ایک ایسا درخت کاٹا تھا جو انہیں تکلیف دیا کرتا تھا. مسلمانوں کو تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا حضور کے فرمان کے مطابق گویا جنت کی بشارت پا جانا ہے. اور ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتلائیے جس سے میں نفع حاصل کروں. آپ نے فرمایا مسلمان کے راستے سے تکلیف دینے والی چیز دور کر دو، تمہیں نفع ہی نفع ملے گا. فرمان نبی جو شخص مسلمانوں کے راستوں سے ایسی کسی چیز کو دور کر دیتا ہے جو انہیں تکلیف دیتی ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے. یہ ہے مسلمان کے ساتھ بھلائی کرنے کا نتیجہ. یہ آیت کا شان نزول کیا ہے، کس ٹاپک پر یہ آیت نازل ہوئی؟ تو اس میں 2 قول ہیں. یہ آیت ان منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایذا دیتے تھے اور ان کے شان میں بدگوئی کرتے تھے. یا تو ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. یہاں مومن سے مراد حضرت علی ہیں. یا پھر دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت عائشہ کے معاملے میں نازل ہوئی ہے. حضرت عائشہ کا جو ہار گم ہونے والا واقعہ ہے تو اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، لوگ آپ پر جب تان لگا رہے تھے. تو یہ 2 اس کے شان نزول ہیں.
یاد رہے کہ مسلمان مرد اور عورت کو دین اسلام میں یہ حق دیا گیا کہ انہیں کوئی شخص اپنے قول اور فعل کے ذریعے ناحق ایذا نہ دے، جیسا کہ ایک حدیث پاک کے اندر ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کے کتاب العتق کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ صدقہ ہے جو تم اپنے نفس پر کرو گے۔ صدقہ بتایا گیا کہ لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، اپنی برائیاں ان تک نہ پہنچاؤ، جتنا ہو سکے اپنی بھلائیاں پہنچاؤ۔ دو آپس میں دوست ہیں تو دوست تک برائیاں کنورٹ نہ کرے کہ چل میں سنیما دیکھنے چل رہا ہوں تو بھی چل، میں بھی سٹا لگاتا ہوں تو بھی لگا، تو میرا دوست ہے نا، میں بھی تاش کے پتے کھیلتا ہوں تو بھی آ جا۔ دوست کا کام یہ نہ ہو کہ اپنی برائیاں دوسرے دوست تک کنورٹ کرے، دوست کا کام یہ ہو کہ اپنے دوست کی برائیاں ختم کر کے اسے نیکی کے راستے پر لگائے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث پاک جو مسند امام احمد کے اندر اور مسند عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مسلمان کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تو اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ علم رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ کون دے رہا ہے؟ وہ جو مسلمان بنانے والا ہے، جو دین لے کر آیا ہے۔ کا مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اس کی ہاتھ سے اور اس کی زبان سے، مطلب ہاتھ سے تکلیف نہ دے، زبان سے بھی بول کر کے تکلیف نہ دے۔ ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو کہ مومن کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، مومن وہ ہے جس سے ایمان والے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ سمجھے، اور مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے اور اس سے بچے۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کے اندر ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ گاہک کو دھوکہ دینے اور قیمت بڑھانے کے لیے دکاندار کے ساتھ مل کر جھوٹی بولی نہ بولو۔ کمپٹیشن کہ چل میں تیرا مال بکواؤں گا، فلاں گاہک آئے گا، میں جھوٹ موٹ کو آ جاؤں گا، مول بھاؤ کروں گا، تو مجھے زیادہ قیمت بتانا، اس سے وہ متاثر ہوگا، وہ بھی زیادہ قیمت میں خرید لے گا۔ اس طرح گاہک کو دھوکہ دینے سے بچو، ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، کسی کی بے پر بے نہ کرو، اور اے اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ مسلمان بھائی مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، نہ اس کو رسوا کرے، نہ حقیر جانے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے 3 بار فرمایا، تقویٰ یہ ہے، وہ کسی شخص کی برائی کے لیے کافی ہے، وہ اپنے مسلمان بھائی کو برا جانے۔ کسی شخص کے برا ہونے کے لیے حضور فرماتے یہی کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو برا جانتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت، یہ 3 چیزیں ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کتاب احیاء العلوم الدین کے اندر یہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کیا ہے کہ جہنمیوں پر خارش مسلط کر دی جائے گی، کھجلی جہنمیوں پر، تو وہ جسم کو کھجلائیں گے، حتیٰ کہ ایک شخص کی تو کھجلاتے کھجلاتے چمڑی ہٹ جائے گی اور ہڈی ظاہر ہو جائے گی، تو اسے پکارا جائے گا، اے فلاں کیا تمہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ پکارنے والا کہے گا تو مسلمان کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا، یہ اس کی سزا ہے۔ اب تو اتنا کھجلائے گا کہ یہ تکلیف جہنم میں تجھ پر ہمیشہ دائم کر دی جائے گی۔ حضرت اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ یہاں ایمان والوں کو اذیت دینے کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے ساتھ ہوا، جیسا کہ حضور اکرم کو اذیت دینے کا ذکر اللہ کو اذیت دینے کے ساتھ ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان والوں کو اذیت دینا گویا رسول اللہ کو اذیت دینا ہے۔ بس یہاں وضاحت یہ کر دوں کہ ایمان والوں سے مراد ہم جیسے نکمے نہیں، جو کامل طور پر ایمان والے ہوں، جن کا تقویٰ بولتا ہو، جو مصلوں کی امامت سنبھالتے ہوں، جن کی پرہیزگاری کی لوگ داد دیتے ہوں، ان کی بات ہو رہی ہے۔
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا گویا اللہ کو اذیت دینا ہے۔ تو جس نے اللہ اور اس کے حبیب کو اذیت دی دنیا اور آخرت میں لعنت کا مستحق ہے، اسی طرح ایمان والوں کو اذیت دینے والا بھی دونوں جہاں میں رسوائی کا مستحق ہے۔ مسلمان کو تکلیف دینے کا شرعی حکم کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تو آپ نے آیت کریمہ پڑھی اور فرمایا مسلمان کو بغیر کسی شرعی وجہ کے تکلیف دینا حرام قطعی ہے، قطعی طور پر حرام ہے بغیر کسی وجہ کے تکلیف دینا۔ سید عالم فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقط آذانی، دیکھو حدیث پاک سنو، اس نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، ومن آذانی فقط آذ اللہ، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔ یہ جو ہمارے اسلامی بھائی ذرا سی باتوں پر، تھوڑی سی بات، بس دنیاوی باتوں پر جو نیک لوگوں پر ٹپڑیاں کسنے لگتے ہیں، بالخصوص علماء کرام، احتیاط کرا کریں۔ عالم اگر بدکار بھی ہے، گناہگار بھی ہے، لیکن وہ عالم ہے تو اس کے عمل کی طرف نظر نہ کرتے ہوئے اس کے علم کی طرف نظر کر کے اس کی عزت کرو، اور مصلحت کے ساتھ اس کی اصلاح کی کوشش کرتے رہو، اسے تنبیہ کرتے رہو کہ حضرت آپ عالم صاحب علم بھی ہے آپ کے پاس، آپ جانتے ہیں کہ احکام شرع کیا ہیں، پھر بھی آپ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عالم کی کوئی غلطی ہے تو عوام کو چاہیے کہ علماء سے کہے کہ وہ ان کے بارے میں بات کریں۔ مثلا کسی عالم کے اندر کوئی خامی پہنچ رہی ہے یا اس کے اندر پائی جا رہی ہے تو عوام کو ڈائریکٹ حق نہیں پہنچتا کہ جا کر کے کھڑے ہو کے کہے او ہو بتاؤ یہ کیا ہے۔ یہ بھی مسئلہ جید عالم کے لیے ہے، بھئی ہم جیسے اس میں شامل نہیں ہیں۔ جو صحیح معنوں میں عالم ہیں، جن کا قول اور فعل بتاتا ہے کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، ان کے لیے عام مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا جو عوام میں سے ہیں کہ ڈائریکٹ پوچھ گچھ کرے عالم صاحب سے جا کے، بلکہ کسی دوسرے عالم کے پاس جائے جو اس کے لیول کا ہو، اور جا کر کے کہ حضرت آپ حضرت سے پوچھیں کہ یہ کام ایسا کیوں ہو رہا ہے، وہ بات کرے کیونکہ وہ ان کے لیول کا ہے۔ یا حضرت نے احتیاط بتائیے تو کیا بنے گا ان لوگوں کا جو چوراہوں پر کہتے ہیں، باتیں بناتے ہیں علماء کرام پر، نیک لوگوں پر، نمازیوں پر، حاجیوں پر۔ لہٰذا اس کا احتیاط کریں، اس سے بچیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان تو سنو کہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا لیس منا من غش مسلما او ضرہ او ما کرہ، فرمایا وہ شخص ہمارے گروہ سے نہیں جو مسلمان کو دھوکہ دے یا تکلیف پہنچائے یا اس سے مکر کرے۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ اب یہاں بس آخری بات اور درس قرآن کا اختتام، وہ کون سی ایسی باتیں ہیں آج کے دور میں جو عام مسلمانوں کو تکلیف کا باعث ہے اور خوب شائع زائیں ہیں، خوب شائع زائیں، ہم اور آپ سب کر رہے ہیں۔ وہ 20 باتیں ہم آپ کو گناتے ہیں، کوشش کریے گا کہ ان باتوں سے ہم بچ جائیں، کیونکہ ان باتوں میں ملوث ہونا مسلمان کو تکلیف پہنچانے کے برابر ہے، اور مسلمان کو تکلیف پہنچانا فرما دیا گیا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، بغیر کیے جو مومن مومنہ پر الزام تراشی کرتے ہیں، انہیں ستاتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، تو انہوں نے بڑا بہتان لگایا ہے اور بڑا گناہ کیا ہے۔ ان کے تعلق سے وہ 20 باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، شادیوں میں شور شرابہ، غل، غپاڑا کرنا، رات کے وقت آتش بازی کا مظاہرہ کرنا، یہ سب مومنوں کو تکلیف پہنچانے کو مترادف ہے۔ نمبر 2، غلط جگہ پارکنگ کر کے گلیوں میں ملبہ وغیرہ ڈال کر اور مختلف تقاریب کے لیے گلیاں بند کر کے مسلمانوں کو تکلیف دے۔ راستہ ہے اور راستے میں ایسی چیز کھڑی کر دی ہے کہ نکلنے کا کوئی وہی نہیں بن رہا، یا غلط جگہ گاڑی پارک کر دی، نکلنے بیٹھنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، یا چھوٹی چھوٹی تقریب کے لیے راستے بند کر دینا، یہ مسلمان کو تکلیف دینا ہے۔ نمبر 3، گلیوں میں کرکٹ، فٹ بال وغیرہ کھیلنا، اور خاص طور پر رمضان کی راتوں میں رات بھر
ایسا کرنا یہ بھی سب مسلمانوں کو تکلیف دینا ہے۔ نمبر 4، سائلنسر نکال کر گلیوں اور بازاروں میں موٹر سائیکل اور کاریں چلانا۔ نمبر 5، گلیوں میں کچرا اور غلاظت ڈالنا، یہ بھی مسلمان کو تکلیف دینا۔ نمبر 6، اسٹریٹ کرائم اور ٹارگٹ کلنگ کی وارداتوں کے ذریعے مسلمان کو اذیت پہنچانا۔ نمبر 7، دل شکنی والے الفاظ سے پکارنا۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کسی مسلمان بلکہ کافر ذمی کو بھی بلا حاجت شرعیہ ایسے الفاظ سے پکارنا یا تعبیر کرنا جس سے اس کی دل شکنی ہو، اسے ایذا پہنچے، شرعاً حرام اور ناجائز ہے۔ کافر کو بھی، توجہ، کافر ذمی، یہ کافر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، کافر حربی ہوتا ہے، ذمی ہوتا ہے، کافر کی اور یہاں کے کافر تو خیر حربی ہیں، جو ذمی کافر ہوتے ہیں ان کو تکلیف دینا بھی حرام ہے۔ نمبر 8، گھر میں شور شرابہ کرنا، بلند آواز سے ٹی وی اور گانے وغیرہ چلا کر پڑوسیوں کو تنگ کرنا، یہ بھی ہے نہیں ہے؟ اتنی زور سے گانے بجائے جاتے ہیں کہ دوسرا بیچارہ کیا کرے، کوئی مطالعہ کر رہا ہے، کوئی پڑھائی کر رہا ہے اور یہاں گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ پڑوسیوں کے گھر میں تاک جھانک کرنا، ان کے عیبوں کو تلاش کرنا، یہ بھی مسلمان کو تکلیف دینا۔ بڑا حق ہے پڑوسیوں کا۔ حضور نے فرمایا پڑوسی اگر مسلمان ہے، رشتہ دار ہے اور پڑوسی ہے تو 3 حق ہیں۔ مسلمان ہے، رشتہ دار ہے، 2 حق ہے۔ نہ مسلمان ہے نہ رشتہ دار ہے تو صرف 1 حق ہے کہ پڑوسی تو ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بڑے حقوق ہے۔ تانک جھانک کرنا، عیب تلاش کرنا، یہ سب ناجائز حرام ہے۔ نمبر 10، کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا، یہ بھی مسلمان کو تکلیف دینا۔ 2 شیزاؤں کے ساتھ فون پر کانٹیکٹ کرنا، واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے سے، ان کے والدین غافل ہیں، ان کے بھائیوں کو پتہ نہیں ہے اور تم لگے پڑے ہو، ناجائز و حرام ہے یہ۔ 11، عورت کا اپنے گھر سے بھاگ کر اور مرد کا اسے بھگا کر شادی کرنا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بلا شبہ ایسے لوگ مفسد اور فتنہ پرداز اور آبرو ریز، فتنہ انگیز، مستحق عذاب شدید اور ولال مدید ہیں۔ معاذ اللہ اگر ایسی جرت روا رکھی جائے تو ننگ اور ناموس کا بہت صدمہ پہنچے گا۔ کم سے کم میں شناعت یہ ہے کہ بلا وجہ شرعی ایذائے مسلم ہوگی۔ 12، رشتے نہ ملنے پر لڑکی والوں سے متعلق اذیت بھرے کلمات کہنا۔ ارے اتنی عمر کی ہو گئی لڑکی تمہاری، اب تک شادی نہیں کر رہے ہو؟ ایک تو یہ کہ مشورے کے طور پر یا دل جوئی کے طور پر کہا جاتا ہے، ایک تانے کسنے کے طور پر، ارے ابھی تک بٹھا لے پڑے ہو، یہ بھی اذیت دینا ہے۔ بلا وجہ شرعی اور داماد وغیرہ کا سسرال والوں سے طرح طرح کے فرمائشیں کرنا، یہ بھی مسلمان کو تکلیف دینا ہے۔ اسی طریقے سے ساتھ کام کرنے والوں کی چغلیاں کھانا، کام ساتھ میں ہو رہا ہے لیکن جیسے ہی متفرق ہو گئے ایک دوسرے کی چغلی کرنے لگے۔ ساتھ کام کرنے والوں کی کارکردگی ناقص بنانے کی کوشش کرنا اور اسے بلا وجہ ناقص ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ والا کام بہت ڈھیلا کرتا ہے، یہ ہمارے ساتھ جو ہے، اگرچہ وہ پوری کوشش سے کام کر رہا ہے لیکن پھر بھی اپنے کام کو بہتر بتانا اور اس کے کام کو ہلکا بتانا، یہ بھی مسلمان کو اذیت پہنچانا ہے۔ اسی طریقے سے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں استادوں کے سامنے اپنی بڑائی ظاہر کرنا کہ دیکھو حضرت ہم نے سبق بھی سنایا، سبق پارا بھی سنایا، پچھلا بھی سنایا، لیکن اس نے نہیں سنایا، ایک آدھ دن بیچارے سے نہیں سنا میرا تو چھپا لو۔ ساتھی کو تکلیف یا مصیبت پہنچنے پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ بھی مسلمان کو تکلیف دینا ہے۔ اس کو تکلیف پہنچی اور تم خوشی منا رہے ہو، اسے استاد سے پٹائی مل رہی ہے تم بکھے اڑا رہے ہو، یہ تکلیف دینا ہے۔ ساتھیوں ماتحتوں کو حقیر سمجھنا، ان کے ساتھ حقارت آمیز سلوک کرنا،
گالیاں دینا، لعنت کرنا، تہمت اور بہتان لگانا۔ میں یہاں پر ایک بات کہوں گا کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو گالیوں کی عادت بہت عام ہو گئی ہے۔ بات بات پر گالی، بات ختم ہی نہیں ہوتی ہے تب تک گالی۔ ایک صاحب کی میں نے اصلاح کی، میں نے کہا کہ بھائی جان آپ تھوڑا سا گالیوں سے پرہیز کیا کریں۔ تو کہا حضرت پتہ ہی نہیں لگتا کب نکل گئی منہ سے، اتنی زبان زد ہو چکی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اس سے پرہیز کرو۔ ہمارے حضور کی حدیث پاک کے نیچے مشکات شریف رکھی ہوئی ہے، کھولنے کا وقت نہیں، میں دکھا کے بتاتا نہیں تو آپ کو اعتبار کر لیں مجھے پر کہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ حضور کی حدیث سے 3 لوگ ایسے ہیں جو منافق ہیں، جن کے اندر 3 باتیں پائی جائیں ان میں منافقت کی علامت ہے۔ پہلی، جب بولے تو جھوٹ بولے۔ دوسری، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ تیسری، جب بھی لڑائی کرے تو گالیاں دے۔ یہ نفاق کی علامت ہے، منافق۔ ابھی حکم اڑ گیا منافقت کا، کیونکہ صاحب قرآن نہیں رہے، جو ایمان لائے تھے وہ نہیں رہے۔ اب یا تو بندہ کافر ہے یا مسلمان ہے، منافق نہیں ہو سکتا۔ لیکن جس کے اندر منافقت کی علامت پائی جائے پھر اسے ایمان پر غور کرنا چاہیے۔ تو گالیاں دینا، لعنت کرنا، تہمت اور بہتان لگانا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ 18 مذاق اڑانا اور بھتیا کسنا۔ یہ مذاق شرعاً جائز تو ہے لیکن شرع کے قاعدے کے مطابق ہو۔ دیکھو ایک مذاق ہم حضور کی سناتے ہیں، زیادہ بورنگ تو نہیں ہو رہی آپ حضرات؟ حضور کی ایک مذاق سناتے ہیں۔ حضور کس طرح مذاق فرمایا کرتے تھے؟ حضور کے پاس ایک عورت آئی بوڑھی، کہ حضور میں جنت میں جاؤں گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کوئی بوڑھی جنت نہیں جائے گی۔ اب وہ رونے لگی، حضور میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، میں تو آپ پر ایمان لائی ہوں، نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کی پابندی کرتی ہوں اور حد درجہ آپ سے محبت کرتی ہوں، حضور میرا کیا بنے گا؟ حضور مسکرائے، کبھی بھی میں نے یہ کہا تھا نا کہ بوڑھی نہیں جائے گی جنت میں، جو جائے گی سب جوان ہو کے جائیں گی۔ دیکھو یہ حضور کی مذاق۔ ایک آیا اعرابی حضور کی بارگاہ میں اور عرض کیا رسول اللہ مجھے اونٹ دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا میں اونٹ کا تجھے بچہ دوں گا۔ کتنی احتیاط کے ساتھ دیکھیے حضور کی مذاق فرمانا۔ قربان جائیں اپنے آقا پر، اپنے مولا پر قربان جائیں۔ اپنے مولا کی تو ہے شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں۔ آیا عربی کا حضور اونٹ چاہیے، اونٹ سفر کے لیے۔ کہا میں اونٹ نہیں دوں گا، اونٹ کا بچہ دوں گا۔ کہا حضور اونٹ کا بچے سے کیا بنے گا، اس پہ سوار بھی نہیں ہو سکتا میں، مجھے سفر کے لیے چاہیے۔ آپ مسکرائے، کہا کون سا اونٹ ایسا ہوتا ہے جو کسی اونٹ کا بچہ نہیں ہوتا؟ اللہ اکبر، میرے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے، تو مذاق شرعاً جائز ہے پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن کسی کا دل نہ دکھے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور حدود شرع سے باہر نہ جائے تمہاری مذاق۔ 19ویں بات، اور 2 باتیں بیان کر کے بات ختم۔ بدگمانیاں پھیلاتے پھرنا، بدگمانیاں کرتے رہنا، جیسا کہ میں نے ابھی مثال دی تھی، یہ بھی بدگمانی ہے کہ 2 لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا، میری طرف بہت دیکھ رہا ہے، مطلب میری برائی کر رہا ہے۔ بدگمانیاں کرنا اور بلا وجہ کسی پوشیدہ عیبوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا۔ کسی کا کوئی عیب آپ نے دیکھا، پردہ پوشی کریں۔ یہ تک ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بھائی ایسا ہے کہ جس کے منہ سے بدبو، پیریا وغیرہ کی اسے پریشانی ہے اور اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، تو منہ پہ ہی نہ کہہ دے یار تھوڑا دور ہٹ کے بات کرو، برداشت کر لے اس کی بو کو، اللہ اس میں بھی تجھے اجر دے گا۔ دیکھو احتیاط، دیکھو شریعت کی، یار ہم قربان جائیں اپنی شریعت پر، کتنی احتیاط ہے اس میں، برداشت کر لو۔ کسی کے اندر کوئی عیب دکھ رہا ہو، وہ مجلس میں موجود ہے، نہ ٹوکو، سب کے سامنے بے عزت ہو جائے گا۔
اور 20واں اور آخری کہ لوگوں کا مال دبا لینا اور قرض کی ادائیگی میں بلا وجہ تنگ کرنا. قرض لے لیا، اب دروازے پہ دوڑوا رہا ہے بار بار. آج نہیں ہے، کل لے لیو، آج نہیں. ہاں حالانکہ اس کے لیے بشارت ہے. فرض کر لیں جاوید بھائی نے مجھ سے قرض لیا، یا اس کا الٹا کر لیں بہتر رہے گا کہ میں نے جاوید بھائی سے قرض لیا، تو اب جاوید بھائی میرے پاس قرض لینے آ رہے ہیں اور میں انہیں ٹہلا رہا ہوں کہ اگلے ہفتے لے لینا، پرسوں لے لینا، اترسوں لے لینا. ان کے لیے تو اجر ہے. حضور فرماتے جتنا جس کو قرض دیا ہے مہلت دو گے، اللہ اتنے ہی تمہارے نامے اعمال میں نیکیاں لکھے گا. مہلت دینے کا سوال. لیکن میں ایک مسلمان کو تکلیف دے رہا ہوں. ایک تو اس نے مجھ پر بھلائی کی، اس نے مجھ پر احسان کیا کہ ضرورت کے وقت میرا کام چلا دیا، اب میں اسے تکلیف. شیخ سعدی کی وہ کتاب لانا میں بھول گیا، سنو. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اسے قرض بھی مت دو. مکن قرض برکند، اس طرح کے الفاظ ہیں، فارسی کی کتاب ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اسے قرض مت دو، اس لیے کہ جو اللہ کا فرض ادا نہیں کرتا وہ تیرا قرض کیا ادا کرے گا. تو یہ چند باتیں تھیں. اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق دے. انشاءاللہ آنے والے